شیر اسے دوڑاتا رہتا ہے، قریب ہے کہ شیر اسے پکڑ لے تو وہ سامنے ایک کنواں دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کنواں میں کود کر میں اپنی جان بچا لوں، تو وہ جیسے ہی کنواں میں کودنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کنویں میں ایک سانپ تیر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کی نظر کنویں کی دیوار پر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ اس پر گھاس اگی ہوئی ہے۔ وہ اس گھاس کو پکڑ کر جھول جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس گھاس کو پکڑ کر جھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی گھاس کو دو چوہے کالے اور سفید رنگ کے کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ شیر اسے دوڑا رہا ہے، نیچے سانپ ہے اور جس گھاس کو وہ پکڑ کر جھول رہا ہے اسے کالے اور سفید رنگ کے چوہے کاٹ رہے ہیں۔ پھر اس کی نظر دوسری طرف پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسی دیوار پر ایک شہد کا چھتا ہے اور وہ اس میں انگلی ڈالتا ہے اور شہد کو چاٹتا ہے۔ جیسے ہی وہ شہد کو چاٹتا ہے، شہد اس کی لذت اسے ملتی ہے۔ وہ شہد کو چاٹنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے تو اسے نہ تو شیر کا خیال رہتا ہے، نہ کنواں میں تیرتے ہوئے سانپ کا دھیان رہتا ہے، نہ جس گھاس کو وہ پکڑ کے جھول رہا ہے اس گھاس کو کالے اور سفید رنگ کے چوہے کاٹ رہے ہیں، یہ اسے ہوش رہتا ہے۔ وہ صرف شہد چاٹنے میں مگن ہے، حتیٰ کہ وہ گھاس کٹ جاتی ہے اور وہ آدمی کنویں میں گر جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ واقعہ تحریر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جو شیر اسے دوڑا رہا تھا وہ ملک الموت ہے، جس گھاس کو وہ پکڑ کر جھول رہا تھا وہ گھاس اس کی زندگی ہے، جو کالے اور سفید رنگ کے چوہے اس گھاس کو کاٹ رہے تھے وہ دن اور رات ہیں، کنواں جو ہے وہ قبر ہے اور کنویں میں جو سانپ تیر رہا ہے وہ عذاب قبر ہے۔ تو اور جو شہد کا چھتا تھا وہ دنیا کی لذات ہیں، دنیا کی آرزویں ہیں اور دنیا کے خواہشات ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک کام کے لیے بھیجا ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو ابس بیکار پیدا نہیں کیا ہے، لائبین یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے انسان کو اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے ایکم احسن عملا، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں آنے کے بعد کون انسان صحیح کام کرتا ہے اور کون انسان غلط کام کرتا ہے، میں اس کے کام، اس کے عمل اور اس کی کردار کی بنیاد پر اسے انعام دیتا ہوں یا اسے سزا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، لیکن انسان اس دنیا میں اس دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو جاتا ہے، اس دنیا کے مزے میں اتنا کھو جاتا ہے، اس دنیا کی چاشنی میں اور طرح طرح کے آرزوؤں اور تمناؤں میں وہ اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ اس کے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، اس کے کام کو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہے، اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، اس دنیا میں وہ مگن ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس دنیا کو تمہیں چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کوشش کر رہا تھا، وہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا، جس چیز کو پانے کے لیے وہ رات و دن جگا ہوا تھا، یہ تمام چیزیں بے معنی اور بے مطلب ہیں، لیکن اس وقت وہ احساس ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ زندگی رہتے انسان کو یہ احساس ہو کہ اسے اللہ کے یہاں جانا ہے، پروردگار کو حساب دینا ہے، تو یہ کام کی بات ہوتی ہے اور معقول بات ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آلیت الشباب یعود یوما سأخبرہ ما فعل المشیب،
اگر کسی دن ہماری جوانی لوٹ آئے تو میں بتاؤں گا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ انسان جوانی میں، انسان کی زندگی میں جوانی ایک وہ دور ہے جس دور میں انسان اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، جس دور میں انسان اس دنیا کو بھی بناتا ہے۔ جوانی کا دور وہ دور ہے جس دور میں انسان کی یہ دنیا بھی اچھی بنتی ہے اور آخرت بھی اچھی بنتی ہے۔ جس نے اس دور کی قدر کی، اس کی یہ دنیا بھی اچھی رہی اور اس کی آخرت بھی اچھی رہی، اور جس نے اس دور کی قدر نہیں کی اسے آخر عمر میں احساس ہوتا ہے، لیکن وہ احساس ہونا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اپنے وقتوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو انسان جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی برکت اسے یہ ملتی ہے کہ وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے زبان سے بے معنی بات نہیں نکلتی ہے، وہ اول فول نہیں بکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کا بڑھاپا بھی بے عیب رہتا ہے، پاک رہتا ہے۔ تو جس نے اس جوانی میں قرآن کی تلاوت کی اس کا بڑھاپا اچھا رہا۔ جب پروردگار جوانی میں قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے بڑھاپا کو اچھا بناتا ہے تو قبر کی بھی زندگی کو اچھا بنائے گا، آخرت کو بھی اچھا بنائے گا، اور انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب پیران پیر دستگیر علیہ رحمت و رضوان کی یاد اور ان کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، 3 دن سے آپ بھوکے تھے، ندی کے کنارے تھے، آپ نے دیکھا سیب بہہ رہا ہے، اسے اٹھایا، کھا لیا۔ جب بھوک ختم ہوئی تو آپ کو احساس ہوا کہ آپ بغیر اجازت کے پھل کھا لیا ہے۔ آپ ندی کے کنارے گئے، سیب کا باغ نظر آیا، وہاں گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں تم میرے باغ کی نگرانی کرو تب میں معاف کروں گا۔ آپ نگرانی کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ عبداللہ بن سومئی ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، لیکن عبداللہ بن سومئی نے کہا کہ میری بیٹی وہ ہے جو آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے، جو پیر سے ننگلی ہے، ہاتھ سے لولی ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو میں ایسی شادی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ شادی کے بعد جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں لڑکی صحیح سلامت ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ آپ فوراً کمرے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لڑکی کمرے میں ہے وہ نہ تو اندھی ہے نہ ننگلی ہے۔ تو عبداللہ بن سومئی نے کہا کہ بیٹے میری بیٹی صحیح سلامت ہے، اس نے اپنی آنکھ سے کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں نے اندھی کہا ہے۔ وہ پیر سے ننگلی نہیں ہے، اس نے کبھی بھی اپنے گھر سے پیر باہر نہیں نکالے ہیں، اس لیے میں نے اسے ننگلی کہا ہے۔ تو آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی زندگی کو دیکھیں، وہ کتنی پاک باز ہیں، کتنی صاف ستھری ہیں کہ انہوں نے اپنی نظروں سے کبھی بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے گھر سے کبھی بھی قدم کو باہر نہیں نکالا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو دیکھیں کہ وہ ایسے ہیں کہ ایک سیب تک کسی کی اجازت کے بغیر کھانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایک سیب کو اگر کھا لیتے ہیں تو اسے معاف کرانے کے لیے اندھی اور ننگلی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خدا کا خوف تھا۔ تو جب یہ دو پاک لوگ اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے تو پروردگار نے اس دنیا میں ولیوں کے سردار کو ظاہر کیا۔ جب یہ دو لوگ اکٹھا ہوئے تو پروردگار نے اس دنیا میں لوگوں کے غمگسار کو پیدا کیا، لوگوں کے دکھ اور درد کو دور کرنے والے کو پیدا کیا۔ جب ایسے دو پاکیزہ لوگ اکٹھا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی انمول ذات کو اس دنیا میں جلوہ گر کیا کہ وہ انمول ذات اور ویسی قیمتی ذات اور دوسری اب کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ برکت دو پاکیزہ لوگوں کے اکٹھا ہونے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ، عورت سے شادی کی جاتی ہے لاربعین، 4 چیزوں کی وجہ سے، ولمالھا ولجمالھا ولحسبھا ولدینھا۔ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے خاندان کے روب و دبدبہ کی وجہ سے، یا پھر اس کی پاکیزگی اور اس کی کردار کی وجہ سے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو انسان پاکیزگی اور کردار کی بنیاد پر شادی کرتا ہے وہی کامیاب ہے، باقی چیزیں بے معنی ہے، باقی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کہیں بھی رشتہ لگتا ہے، لڑکی والے کریں تو بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہے، اس کا گھر کیسا ہے، وہ کماتا ہے نہیں کماتا ہے، انہی چیزوں پر زیادہ فوکس اور توجہ ہوتی ہے۔ اس پر کبھی بھی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کا کردار کیسا ہے، وہ نمازی ہے، وہ حلال کمانے والا ہے، ان چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر چلانے والی ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ ملنسار ہے نہیں ہے، وہ اپنے پریوار کو اکٹھا کر کے چل پائے گی نہیں چل پائے گی۔ صرف اگر توجہ ہوتی ہے تو اس کے خاندان، اس کی خوبصورتی پر ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں، اگر کوئی معیاری چیز ہے، اگر کوئی دیکھنے کی چیز ہے، اور اگر کوئی چیز چیک کرنے کی ہے تو سب سے زیادہ اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ لڑکی کا کردار ہے، وہ لڑکے کا کردار ہے۔ آپ حضرت غوث پاک کے والد گرامی نے حضرت غوث پاک کی مال و دولت کو نہیں دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا اور اسی کردار کی بنیاد پر اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دیا۔ آج ہم سب جو شادی کرتے ہیں، آج ہم سبوں کے ہاں کسی کے بھی ذہن میں یہ بات، یہ چلن اور یہ دستور اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب کسی کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ڈیمانڈ کرنا، جہیز مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ کہیں بھی رشتہ لگتا ہے لوگ یہی پوچھتے ہیں یہ شادی کتنے میں طے ہوئی ہے، جبکہ شادی میں 1 روپیہ بھی لڑکی والے سے مانگنا ناجائز اور حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک لقمہ بھی حرام کھا لیتا ہے تو پروردگار اس کی دعاؤں کو 40 دن تک قبول نہیں کرتا ہے۔ جب ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے پروردگار 40 دن تک کسی کی دعا کو قبول نہ کرے تو جہاں پر ڈیمانڈ کیا جائے اور وہ ڈیمانڈ جب حرام ہے تو پھر ہم اس سے جو کھانا بنائیں گے اسے کھائیں گے تو پھر کتنے لوگ کھائیں گے، کہاں تک وہ سلسلہ جائے گا، تو پھر پروردگار ہماری باتوں کو کیسے سنے گا، پروردگار ہماری باتوں کو کیسے قبول کرے گا، پروردگار ہماری باتوں پر کیسے توجہ دے گا، جبکہ پروردگار کہتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ پروردگار کہتا ہے ادعونی استجیب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پروردگار کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہارے نسوں سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پروردگار دعا قبول کرنے کے لیے کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، اس کے باوجود اگر ہماری دعا، پروردگار جب یہ کہتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کے باوجود اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو وجہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار ہماری باتوں پر توجہ نہیں دے رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قابل ہی خود کو نہیں بنایا کہ ہم جو دعا کریں وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہیں کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ورنہ غوث پاک جو کہتے چلے گئے وہ ہوتا چلا گیا، خواجہ غریب نواز جو کہتے چلے گئے وہ ہوتا چلا گیا، بختیار کاکی جو کہتے گئے وہ ہوتا چلا گیا، حضرت نظام الدین اولیاء جو کہتے گئے وہ ہوتا چلا گیا، امام محمد رضا جو کہتے گئے وہ ہوتا چلا گیا، حضور شیخ المسلمین جو کہتے چلے گئے وہ ہوتا چلا گیا۔ جب وہ لوگ جو کہتے جا رہے ہیں وہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم اور آپ اگر کہیں گے پروردگار کی بارگاہ میں تو وہ ہوگا کیوں نہیں، پروردگار ہماری باتوں کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ یہی ہے کہ پروردگار ان باتوں سے نفرت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن باتوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ہم اسے پکڑے ہوئے ہیں، ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہے۔ جب ہم اپنی سماج سے، اپنے آپ سے، اپنے گھروں سے ان چیزوں کو ختم کر دیں گے تو وہ رب جو انتہائی مہربان ہے، علم حاصل کرتے رہو ماں کے گوشت سے لے کر کے قبر کی آغوش تک۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے جب امام مالک کو دیکھا تو کہا اے مالک میں تمہارے اندر ایک نور دیکھ رہا ہوں، اس نور کی قدر کرنا
کرنا، اس نور کی حفاظت کرنا۔ وہ نور جو حضرت امام مالک کے اندر تھا وہ نور علم تھا، وہ علم کی روشنی تھی جو ان کے اندر کو، ان کے باطن کو روشن کی ہوئی تھی۔ حضرت امام شافعی اپنے تعلق سے ایک ذکر کرتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے وکیع سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دیں، فاخبرنی، اور انہوں نے بتایا بان العلم نور، کہ علم نور ہے، نور اللہ لا یہدی لعاصی، اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو، کہ سب سے پہلے علم حاصل کر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کا ذہن صحیح ہو، انسان کا حافظہ صحیح ہو، انسان کو چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو انسان کو چیزیں، انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب غیبت کرتا ہے، انسان جب چغلی کرتا ہے، انسان جب گانے دیکھتا ہے، انسان جب اپنے آپ کو وقتوں کو برباد کرتا ہے، تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اسے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو جب چیزیں یاد ہی نہیں رہیں گی تو وہ علم کیسے یاد رکھے گا، کیسے محفوظ رکھے گا؟ تو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے۔ انسان جب گناہ سے دور رہتا ہے تو حافظہ صحیح رہتا ہے۔ انسان جب گناہگار نہیں ہوتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام اور یہ فضل بندے کو ملتا ہے۔ اگر انسان گناہ پر گناہ کر رہا ہے تو علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے نور کو کسی گنہگار کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاک اور نیک بننا پڑے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو تھی وہ 51 سال کی زندگی تھی، 91 سال کی زندگی تھی۔ 91 سال میں آپ نے 18 سال اپنے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی جیلان میں، وہیں آپ علم حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کی خواہش ہوئی کہ میں اور علم حاصل کروں تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ عمر دراز تھی، آپ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کی ماں یہ عذر کر سکتی تھی کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، میں اکیلے کیسے رہوں گی، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ علم کی عظمت کیا ہے، علم کتنی لاجواب اور کتنی قیمتی چیز ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ بیٹے تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ اس دور میں ایک ملک سے دوسرے ملک 18 سال کے بچے کو ماں بھیج رہی ہے، اور اس یقین انہیں پتا ہے کہ اب ہماری ملاقات بیٹے سے ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے اب ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد گئے۔ بغداد میں آپ تقریباً 51 سال تک علم حاصل کرتے رہے، آپ پڑھتے رہے۔ وہاں کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ہر ایک سے آپ نے علم سیکھا، آپ نے مجاہدہ کیا، آپ نے اپنے آپ کو صاف کیا، تزکیہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، اور پھر باقی زندگی آپ نے دین کو پھیلانے میں لگایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، آپ اپنے زمانے میں فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ جب واعظ کرتے اور تقریر کرتے تھے تو 400 علماء آپ کی تقریر کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادی سی سادے زندگی علم حاصل کرنے میں لگایا، علم کو سیکھنے میں لگایا، علم پڑھنے میں لگایا، اور باقی زندگی آپ نے علم کو پھیلانے، علم کی اشاعت میں لگایا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اگر تعبیر ہے، اگر زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں صرف 2 چیزیں نظر آئیں گی، یا تو علم کا حاصل کرنا یا علم کا پھیلانا، گناہوں سے دور رہنا، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، سماج کو بہتر کرنا۔ یہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، یہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہے، اور یہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ تو امت محمدی وہ قوم ہے، امت محمدی وہ جماعت ہے جسے یہ نظر میں علم سے قیمتی، ہنر سے قیمتی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کے بے پناہ فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جب جنت کے باب سے گزرو تو وہاں چل لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کا باب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق و ذکر اللہ، جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں علم کی مجلس ہو، جہاں نیکی کی بات ہو رہی ہو،
جہاں لوگ علم پڑھ رہے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں، جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہو وہ جنت کا باغ ہے، وہاں بیٹھ جایا کرو، اس میں شامل ہو جایا کرو، اس میں کچھ پڑھ لیا کرو، اس سے کچھ سیکھ لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا اور جو عبادت کرنے والا نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جو عبادت کرنے والا ہے، جو نمازی ہے، وہ گویا کہ زندہ ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ گویا کہ مردہ ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ہے کہ ایک شخص ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، وہ سنتا ہے کہ پرندے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ابو الحسن نوری کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ شخص سوچتا ہے چلو ملاقات تو نہیں ہو پائی، کم سے کم میں ان کے جنازے میں شامل ہو جاؤں۔ تو جب وہ جنازے میں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے سارے ماحول صحیح ہیں، ابو الحسن نوری بھی حیات سے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے پرندوں سے سنا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ رات میں نے اللہ کی عبادتیں نہیں کی ہیں، اس لیے روحانی دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ابو الحسن نوری کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ ایک رات فرض نماز نہیں بلکہ جو زائد نوافل ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ابو الحسن نوری کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ہم اور آپ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے، روزے ہی نہیں رکھیں گے، تب تو ہمارا ہر پل ہر گھڑی یہ اعلان ہوتا ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، گویا کہ ہر پل ہمارا کوئی اعلان کرنے والا ہے اس اعتبار سے کہ فلاں کا انتقال ہو رہا ہے۔ عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الذکر یجلب الفرح، جو انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے خوشی ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو انسان خدا کا نام لیتا ہے اس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ینور القلب وجہ وجہ، جو انسان اللہ کا نام لیتا رہتا ہے تو اس کی برکت اسے یہ ملتی ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اب غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں گے تو غوث اعظم جو ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے۔ گویا کہ آپ 40 سال تک جگے رہے ہیں اور آپ عبادت کرتے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جنگلوں میں 15 سال 16 سال تک بغیر کھائے پیے، بغیر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی ذکر کرتا رہا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ تمام لوگ رات رات بھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے وقت میں بھی چاند اور تارے تھے، آج بھی وہ چاند اور تارے ہیں۔ اس وقت بھی ان کا احترام سے نام لیا جا رہا تھا، آج بھی ان کا احترام سے نام لیا جا رہا ہے۔ صبح قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ پروردگار ان کی عظمت کے نعرے کو عرش پر بھی لگوائے گا، آسمان پر بھی لگوائے گا۔ انہیں پروردگار اپنی قبروں میں بھی آرام سے رکھے ہوا ہے، میدان محشر میں بھی انہیں آرام سے رکھے گا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے فکر گھر جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی بے پناہ نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ ہم سب حضرت غوث آپ دیکھیں گے حضرت غوث پاک کی زندگی، قرآن ہمارے لیے وہ کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کس طرح سے جیے گا، انسان کی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انسان کے جینے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں زندگی جینے کا گر اور زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے یشفی صدور قوم مومنین، قرآن جو ہے یہ مومنوں کے دل کو کی شفا ہے، مومنوں کی دل کی دوا ہے، مومنوں کے دل کا علاج کیا کرتی ہے۔ پروردگار نے نبی پاک سے کہا قل هو للذین آمنوا هدی و شفا، اے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے شفا بھی ہے۔ قرآن کو اللہ قرآن کے بے پناہ فضائل ہیں، اور قرآن کو کیا ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، سال سال نکل جاتا ہے وہ قرآن پلٹ کر کے نہیں دیکھتے، قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن ہمارے لیے زندگی ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میری والدہ 18 پارہ کی حافظہ تھی، اور میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ اس 18 پارہ کو اتنا زیادہ پڑھتی تھی کہ میں ماں کے پیٹ میں سن سن کر کے اس 18 پارہ کا حافظہ ہو گیا۔
آپ اندازہ کریں ان کی والدہ کتنا قرآن پڑھتی ہوں گی. جب اسی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے تعلق سے بتاتے ہیں کہ میں 15 سال تک عشاء کے بعد ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا اور دیوار کی کاٹی کو پکڑ لیتا اور ایک رات میں پورے قرآن کو پڑھ ڈالتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, اس قدر قرآن کو پڑھنے والے ہیں. تو وہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام کی وجہ سے پروردگار انسان کے دل کو روشن کرتا ہے, انسان کے ذہن کو روشن کرتا ہے, انسان کے سوچ کو پاک کرتا ہے. انسان جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کے اندر عمدہ سوچ پیدا کرتا چلا جاتا ہے, اس کی زندگی کو سنوارتا چلا جاتا ہے, اسے بے عیب بناتا چلا جاتا ہے, اسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اور ستھرا کر دیتا ہے. جیسے جیسے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کا نور اس کی اس دنیا کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے, اس کی آخرت کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل, بندہ نوافل پڑھ پڑھ کر کے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے. فأحبہ, تو میں اسے چاہنے لگتا ہوں. فإذا احببتہ, اور جب میں اسے چاہتا ہوں فکنت سمعہ الذی یسمع بہا, تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یعنی اس کے ہاتھ پیر سے پروردگار کی صفات کا ظہور ہونے لگتا ہے, پروردگار کے صفات کی تجلی ظاہر ہونے لگتی ہے. آپ غور کریں نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے صفات کا ظہور کرنے لگتا ہے. ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, جبکہ پروردگار کہتا ہے کہ انسان اس وقت میرا محبوب ہوتا ہے, میں انسان سے اس وقت پیار کرتا ہوں جب وہ نوافل پڑھتا ہے. تو صرف 5 وقت ہی کی نماز نہیں, یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے, ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. اور اس 5 وقت کے علاوہ ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے, قیاس بھی پڑھنا چاہیے, اشراق بھی پڑھنا چاہیے, صلاۃ الاوابین بھی پڑھنا چاہیے, اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بقی علی الارض عن اللذات, دنیا میں لذتوں سے باقی نہ رہی الا ثلاث, مگر 3 چیزیں. لقاء الاخوان, اپنے بھائیوں سے ملنا, تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کرنا, وقیام اللیل, اور رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا. ان چیزوں میں اللہ نے لذتیں رکھی ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی اور شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سجدہ کرتی ہیں, رات گزر جاتی ہے, وہ پروردگار کی بارگاہ میں کہتی ہیں اے پروردگار تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے, میں ایک سجدے کرتی ہوں اور اس میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے. تو اتنی بڑی رات انہیں اتنی چھوٹی لگ رہی ہے کہ وہ 2 سجدہ بھی نہیں کر پا رہی ہیں. تو انسان کو جب کسی چیز میں مزہ مل جاتا ہے, انسان کو جب کسی چیز میں لذت مل جاتی ہے, انسان کو جب کسی چیز میں لطف آنے لگتا ہے تو وہ اس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے پھر وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے. آج کے دور میں موبائل اس چیز کا بہترین نمونہ ہے, جس کے ہاتھ میں موبائل لگ جائے وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے اور گھنٹہ کیسے نکلتا ہے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہے کہ اس کا ذہن, اس کی سوچ اس میں مکمل طور سے لگی ہوئی ہے. تو جس چیز میں مزہ اور لذت مل جاتی ہے اس میں وقت کیسے نکلتا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی رسول کو اللہ کی عبادت, اللہ کی نماز میں اتنا مزہ اور اتنا لطف آتا تھا کہ وقت اور رات کیسے گزرتی ہے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا. کہ نبی پاک کی بیٹی کا یہ نمونہ اور یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے, یہ عرض کرنا چاہیے, یہ التجا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی نماز میں لطف عطا فرمائے, پروردگار ہمیں بھی قرآن پڑھنے میں مزہ عطا فرمائے, پروردگار ہمیں بھی یہ نعمت اور یہ فضل عطا فرمائے کہ ہم اس کے راہ میں چلتے رہیں اور اس کے راہ میں ہمیں وہی مزہ اور وہی لطف آئے جو اس کے پیارے بندوں کو آیا کرتا تھا.
جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ جسے نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہو، جسے قرآن پڑھنے کی تلاوت ہی نہ ہو، جو ہمیشہ اوباش گیری کرتا ہو، روڈ پر بیٹھا رہتا ہو، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تمام واہیات کام اس سے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اسے پسند نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، دعا کی، اللہم اہد قلبی، اے اللہ ہمارے دل کو سیدھے راہ کی طرف پھیر دے، وسدد قولی، اور ہمیں صحیح بولنا فرما۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر کہا ہے کہ ما لا تفعلون، جو تم ما تقولون لما تفعلون، وہ ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کہیں پر پروردگار نے کہا، تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، جو کہو وہ کرو۔ قول سدید کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، انسان جو بولے وہ کرے، انسان وہی بولے جو صحیح اور درست ہو۔ آج ہم سب دیکھیں گے، آج جہاں بھی ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائیں، ہر ایک انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں سماج میں یہ خرابیاں ہیں، سماج میں یہ برائی ہے، فلاں جگہ ایسا ہونا چاہیے۔ حالانکہ کوئی بھی آدمی اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں پروردگار نے کہا ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والے کو، اپنے خاندان والے کو بچاؤ۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصلاح کرنے کے لیے کہا ہے، وہ خود کا کرنے کے لیے کہا ہے، اپنے گھر کا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہمیں خود یہ دیکھنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے، ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، اور ہمیں اپنی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔